أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ الفیل، اس سورت کا تعارف ہے التضلیلات الالہیہ، اللہ کی طرف سے تضلیل کیسے ہوتی ہے۔ یہ سورت بتائے گی کہ دشمنان خدا جب بھی حق کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، حق والوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، جس طرح کے پچھلی سورت میں ان کے لیے ویل اور بربادی کا ذکر تھا، تو اب اس صورت میں اس کی ایک صورت بھی بیان فرما دی، التنویر علی التضلیل، یعنی تضلیل کیسے ہوتی ہے اس پر روشنی ڈالی کہ دیکھو دنیا کا بڑا ایک جابر بادشاہ وہ کیا کر سکتا تھا، سب سے بڑی طاقت جمع کرتا تو ہاتھیوں کو لے آتا، تو ہاتھی اس کے پاس تھے، اصحاب الفیل ان کا نام تھا، پورا کا پورا لشکر ہاتھیوں پر مشتمل ہے، یا سب سے بڑے بادشاہ کے پاس صرف ہاتھی تھا، اور اس نے آ کر کعبہ کو گرانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ تو اللہ کریم اسی قریب واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، علم ترا، کیونکہ عرب میں اور مکہ کا مشہور ترین واقعہ تھا، روز روشن کی طرح ہر ایک کی زبان پر جاری تھا، تو اسی لیے فرمایا علم ترا، کہ آپ نے توجہ نہیں کی کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کہ مکہ والوں کے بچے بچے کے زبان پر یہ واقعہ موجود ہے کہ وہ کعبہ کو گرانے آیا تھا ابرہ بادشاہ اپنی پوری طاقت کے زام میں، حتیٰ کہ اتنی طاقت تھی کہ مکہ میں اس وقت رہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب، انہوں نے پورے علاقے میں منادی کرا دی، کیونکہ وہ سب سے بڑے تھے، منادی کرا دی کہ ہمارے ان کے ساتھ لڑنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، لہذا روایت میں آتا ہے کہ وہ پہاڑوں پر بیٹھ گئے اور دیکھنے لگ گئے اور دعا کی کہ اے اللہ ہماری طاقت نہیں، تیرا گھر ہے تو بچا اس کو۔ تو پھر اللہ کریم نے ارسل علیہم طیرا ابابیل، ایک پرندوں کا ایک جھنڈ کے جھنڈ بھیجے، ایک خاص پرندہ تھا، اس کو ہم ابابیل جس پرندے کو کہتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ یہ ہو، بلکہ ابابیل تو لفظ ہے، یہ جھنڈ کے جھنڈ پر بولا جاتا ہے، کہتے ہیں جمع من غیر لفظ ہی ہے، تو یہ جھنڈ کے جھنڈ اس کا معنی ہوتا ہے، یعنی کئی پرندے آئے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، روایت میں تو آتا ہے کہ عبد المطلب ان کو دیکھ کر پہچان گئے کہ ہمارے علاقوں میں اس قسم کی چیز نہیں ہوتی، یہ کوئی عجیب پرندہ ہے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس پتھر تھے، من سجیل، ایک خاص قسم کی مٹی سے، وہ ایک پتھر تھے، پتہ نہیں اس کے اندر کیا دھماکہ خیز مواد بھرا ہوا تھا، کیا تھا، وہ جہاں بھی لگتا نا ہر چیز کو پگھلا کر نکل جاتا، فجعلہم کعصف ماکول، ساروں کو ایسا بنایا جس طرح کھایا ہوا بھوسا پڑا ہوتا ہے، تو وہ کس طرح اس کی شکل کیا ہوتی ہے، بس اسی طرح جس پر وہ لگتا نا پتھر چھوٹا سا، تو وہ ساروں کو اس طرح جلا کر بھسم کر دیتا، اور بوجھ کر پگھل کر سارے کے سارے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح چمٹے ہوئے پڑے ہوتے تھے۔ کوئی ایسا اللہ کریم کی طرف سے ویل نازل ہوئی۔ پچھلی صورت میں جس ویل کا ذکر تھا فرمایا ہمزہ اور لمزہ، عیب جو اور تانا زن جو اہل حق کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، ان کی ایک صورت یوں بھی ہے کہ اللہ ان پر ضلالت کے پہاڑ یوں بھی کبھی کبھی توڑتا ہے کہ سب کچھ اللہ ان کا بجھا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہم حفظنا من وما علینا الا البلاغ۔